اس گولی کی اصل جگہ تمہاری آنکھیں تھی. مجھے میری بیوی ہر قیمت پر واپس چاہیے. سنا تم نے؟ اپنا علاج کرواؤ اور پھر میرا علاج تلاش کر کے مجھے واپس دو. وہ سرد صفاقے سے بڑے لہجے میں بولا تھا. قاسم درد برداشت کرتے وہیں کھڑا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے دل میں عجیب ہی آگ جل رہی تھی. وہ چپتی ہوئی بھاگ رہی تھی. اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا. ان کے قطرے پیٹ کے زخم سے نکلنے لگے تھے، لیکن وہ تو پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی. جب سامنے اسے پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی تھی، ماہان کے اندر ایک دم ہمت پیدا ہوگی. وہ مزید تیزی سے قدم اٹھانے لگی تھی. بابا! اس کی آنکھوں میں تڑپ لیے پکار اٹھی. اس کی پکار بہت مدھم تھی. اسے لگا اگر وہ اس وقت نہ چیخی تو پیچھے سے وہ سایہ پھر اسے جگہ لے گا. وہ کبھی واپس نہیں جا پائے گی. بابا! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جمشید خان جو آفیسر کو کچھ کہہ رہے تھے، بیٹی کی پکار سن کر سامنے دیکھا. وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی. ان کا دل تڑپ اٹھا. وہ آگے کی جانب بھاگے تھے. پیچھے آفیسر تھے. وہ فوراً لمبے لمبے ڈاک لیتے ماہا کے قریب گئے تھے. ماہا بیٹا! انہوں نے سہارا دیتے اسے اٹھایا. وہ شدت سے بچوں کی طرح رو رہی تھی. جمشید خان کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ اسے اٹھاتے گاڑی کی جانب بھاگے تھے. بیٹی کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا. آفیسر کو اشارہ کیا. وہ خود گھر کی جانب گاڑی بھگا لے گئے. ان کی گاڑی کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں. ماہا ان کے سینے سے لگی سی سک رہی تھی، جبکہ وہ لب بھیجے اسے تسلی دے رہے تھے. لیکن قصور ان کا بھی تھا. کیوں اتنی جلدی کسی پر یقین کر لیا؟ کیوں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی کسی اور کے حوالے کر دیا؟ آخر کیوں؟ گھر کے آگے گاڑی رکی اور وہ ماہا کو سہارا دیتے اندر لے گئے تھے. گمسم سے سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے سوائے آردو کے، جسے شدید بخار تھا. دانیال لب بیچے بیٹھا تھا. اسے خود بخار تھا، لیکن اس وقت جو جلن، جو آگ دل میں اترتی دل کو جلا رہی تھی، اس کے آگے بخار کوئی بڑی بات نہ تھی. ماہا! نور بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا. ان کے لبوں سے حیرت اور خوشی سے پھڑ پھڑا کر ماہا کا نام ادا ہوا تھا. جس پر صاحب نے پلٹ کر جمشید صاحب کے ساتھ لگی ماہا کو دیکھا، جو سسک رہی تھی. اس کے جسم پر عبایا تھا اور اب اس کے سر پر حجاب تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. سطح چہرہ لیے وہ تکلیف سے لب دبا گئی. ماہا! صفیہ بیگم آگے بڑھی تھی. اسے شدت سے سینے میں بھینچ لیا تھا. نور بیگم فوراً کچن میں جاتی پانی لے آئی تھی. بچی کو بٹھاؤ پہلے، آغا جی سکون سے بولے تھے. جمشید صاحب نے سکون سے ماہا کو صوفے پر بٹھایا تھا. نور بیگم نے پانی لاتے اس کے آگے کیا تھا، جسے ماہا نے تھامتے تھوڑا سا پی لیا. وہ بس روئے جا رہی تھی اور اب اسے دیکھتے صفیہ بیگم بھی رونے لگی تھی. ماہا بیٹا کیا ہوا تھا؟ شروع سے بتائیے. آغا جی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے. ماہا نے غم زدہ سرخ نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا. مجھے ٹریپ کیا بابا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مار دے گا سب کو. ماہا سسکتی خوف سے لبریز آواز میں بولی تھی. جمشید خان نے افسوس سے سر جھکایا تھا. سب لوگوں کے چہرے مختلف تاثرات دے رہے تھے. بابا مجھے یہاں سے جانا نہیں، بابا مجھے بچا لے، وہ مار دے گا، وہ لے جائے گا مجھے. ماہا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی. صفیہ بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو ساتھ لگا لیا تھا. کیا ہوا تھا ماہا گڑیا؟ دانیال نے لب بیچے پوچھا تھا. ماہا نے زکام زدہ سانس ہارش کھینچی اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی. ہر بات خود پر بیتی، ہر اذیت. آرزو نے کیسے اس کا ساتھ دیا، سب کچھ. دانیال سنتے آنکھیں میچ گیا. وہ اوپر کمرے میں بہار میں پھنک رہی تھی. جو بھی تھا دماغ نے شدت سے دہائی دی تھی کہ اس نے تم پر اعتبار تھوڑی کیا تھا. اس نے تو تمہیں بتانے لائق بھی نہ سمجھا. ماما! وہ ماں کی آغوش سے لپٹ گئی تھی. صفیہ بیگم نے اسے خود میں بھیج لیا. اس انگریز گینگسٹر کو میں چھوڑوں گا نہیں. کمشنر جمشید خان مٹھیاں باندھتے بولے. ماہا نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا. نہیں، انگریز نہیں بابا، اس کا اصلی روپ ہم جیسا ہے، وہ انگریز نہیں ہے. ماہا سکتے کے عالم میں بولی. جمشید خان نے چونک کر اسے دیکھا. وہ دانت پیس گئے تھے. ماہا! پتلی سی آواز پر ماہا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا. آرزو خان قدموں پر دانیال کی شال اوڑھے کھڑی تھی. اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. نتاشا نے منہ بگاڑا، جبکہ وہ بھاگتی ہوئی ماہا کے گلے لگ گئی. تم ٹھیک ہو نا؟ آرزو نے پریشانی سے پوچھا. جس بار ماہا اس بات میں سر ہلا گئی تھی. آرزو نے گہرا سانس بھرا. جمشید ماہا کو یہاں سے بے دو، فی الحال اسے دوسرے ملک بے دو، سفیان کے پاس. آغا جی کچھ سوتے ہوئے بولے تھے. جمشید خان نے اس بات میں سر ہلایا. دانیال نے نظر جھکائے بیٹھی آرزو کو دیکھا، جس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا. دانیال آنکھیں میچ کیا. اس کی نیلی آنکھوں کی کوشش سرخ پڑ رہے تھے. آرزو تمہیں رس کی ضرورت ہے، اوپر جاؤ. دانیال نرمی سے بولا تھا. اب سب جان کر کہ اس نے واقعی ماہا کی مدد کی تھی، دل کو سکون تھا. لیکن کیا آرزو خان کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟
آرزو لب بینچ کی، وہ لوٹ گئی۔ بغیر اسے دیکھے دانیال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ماہا تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو بیٹا، پھر میں تمہیں یہاں سے لے کر جاتا ہوں۔ جمشید صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ صفیہ بیگم اسے اٹھاتے اسے کمرے میں لے گئی۔ جمشید خان نے سیکیورٹی ٹائٹ رکھنے کا آرڈر دیا تھا۔ دانیال کے قدم خود بہت اوپر کمرے کی جانب بڑھے تھے جہاں ابھی آرزو خان گئی تھی۔ کلک کی آواز پر دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس آرزو زیرو پاور کا بلب آن تھا۔ نہ جانے دن میں اس لڑکی نے اندھیرا کیوں کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، گمسم ہلکی روشنی میں اس کی آنکھوں میں آئینہ میں چمک رہی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا، وہ آہستگی سے قدم لیتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ آرزو نے لب سختی سے بھینچے تھے، وہ اس کی آہٹ سے پہچان چکی تھی، وہ کمرے میں آیا ہے۔ روشنی ختم کرنے کا مقصد آنسو چھپانا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتی آگے کو بڑھی، جب کلائی پر جلتی گرفت محسوس ہوئی وہ وہیں ٹھہر گئی اور وقت بھی جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا لیکن اس کی کلائی جگڑی ہوئی تھی، چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ بولا تو لہجہ عجیب سا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی، وہ موتی ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ کہاں وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، وہ ستمگر دل میں بس رہا تھا۔ جانے کو بولا تھا نا آپ نے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال نے لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے تھے، وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتا تھا۔ اس نے آرزو خان کی کلائی چٹکتے اسے کھینچا تھا، وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ روک رہا ہوں اب، اس کے گرد بازو کا حصار باندھے وہ گرا تانگ کر گیا۔ اس نے معافی نہیں مانگی تھی، وہ اپنے جذبوں کی آنچ سے اس کے دل کو موم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جو کب سے رکے آنسو تھے وہ شدت سے بہتے دانیال کے کتے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس سے دور ہونے لگی۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی دانیال اتنا اسے خود میں بھیج رہا تھا۔ مار دینا چاہتی ہو مجھے، اس کا چہرہ اوپر اٹھائے وہ کرب سے بولا۔ مدھم روشنی میں اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ کیا وہ صحیح دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ شخص، کیا اس کا جاہل انسان، کیا اس کا خروس اول جانی دشمن اسے چاہنے لگا تھا؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ ایسا مت کرنا، اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے گہرا سانس بھرتے بولا تھا۔ لمحے میں جذبوں کا طوفان اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ آرزو خان کو آج خود کو محسوس کروانا چاہتا تھا، میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی گہری مانی ہیزی سانسوں کو سنتے خود کے چہرے پر محسوس کرتے آرزو خان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے نیلی آنکھیں اس کے خجل آنکھوں میں ڈبوئی ڈالی۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو تم، تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں۔ آرزو، دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح میری ہر شام میں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے انگوٹھے سے اس کی آنکھوں سے پھسلتے نمی چنتے بولا تھا۔ آرزو ساکت رہ گئی، اسے دانیال اور اپنی دھڑکنیں دھڑکتی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، کیا وہ صحیح سن رہی تھی؟ کیا وہ شخص اسے اظہار کر رہا تھا میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، وہ تمہارے ساتھ چاہتا ہے، وہ تمہارے اختیار میں ہونا چاہتا ہے۔ وہ نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گئے۔ آرزو خان نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی۔ دو الفاظ تھوڑی تھے، وہ تو جذبے تھے۔ وہ جادوگر کی جادوگری تھی جو آرزو خان پر طلسم کھینچ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آرزو خان اس طلسم میں قید ہونے لگی تھی۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے مجھے، میں اب بھی صحرا میں کھڑا ہوں آرزو خان، اور میرے اس بنجر دل کو صرف تم آباد کر سکتی ہو، صرف تم۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں بولتا، آرزو کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ سانسیں روکے اسے سن رہی تھی۔ کمرے میں طلسم سا بکھر گیا، وہ اس کا محرم، وہ اسے اپنی عادت بنا گیا تھا۔ خان آرزو کے لب کبا اٹھے تھے، دانیال کی تپش بڑی نظریں اس کے چہرے کو گرماہٹ بخش رہی تھی۔ اس کے گال سہلاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ ایک ہنکارا بھرتے اس نے آرزو کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن اپنی قربت میں اس کی بڑھتی دھڑکنیں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ چاہتی ہو مجھے؟ وہ مدھم گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ وہ اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے، جبکہ وہ تو سامنے اس کی محبت میں پور ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب و مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی یہ ادا کمال کی تھی، بیوی والا کام دوں۔ وہ لب دبا کر بولا، اس کا اقرار دانیال سفیر خان میں نئی جان پھونک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو شاید اب کبھی جدا ہوتی۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بہت نہرے والی ہوں، وہ آنکھوں میں چمک لیے
بولی وہ جو آنسو تھے وہ غائب ہو کے دل کے مراد پوری ہو گئی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص وہ شخص جو وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، اسی کا تھا، صرف اس کا۔ میں اٹھا لیا کروں گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پھر سے خود کے قریب کرتے مسکرا کر بولا۔ آرزو کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی۔ میں بہت شرارتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا تھا، سانسیں بھاری ہوگی۔ دانیال کی انگلیاں اسے اپنی کمر پر رینگتی محسوس ہوئی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے بولا تھا، آنکھوں میں چمک لی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آرزو کو اپنے کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا دل فریب احساس تھا وہ، اور کچھ گہرا سانس بھرتے جھکتے اس نے آرزو کے گال پر شدت سے لب رکھے، اسے محسوس کرتے ایک گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے محسوس کیا مقابل کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال مسکرا دی، اس کے بالوں میں منہ دیے وہ مکمل کھوتا اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں جیت لوں گا، واپس اس کے گال پر بوسہ دیتے وہ سیدھا ہوتے بولا۔ آرزو نے اس کی نیلی حد سے زیادہ چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ میں ٹیسٹ لیس کافی بناتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنسی محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے اسے دیکھا، اس کی حسرت آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ اس کا علاج ہے میرے پاس، لب دباتے وہ بھاری لہجے میں بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ مانی ہیزی سے اس کے لبوں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آرزو نے آنکھیں پھیلائی، اسے دیکھا۔ مجھ پر مصیبتیں بہت آتی ہیں، اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبائے، جھوٹ، تم پر مصیبتیں نہیں آ سکتی، وہ لب دبائے بولا۔ اس نے آنکھوں پر دھیرے آرزو کے ہاتھ کو نرمی اور محبت سے چھوا۔ کیوں؟ آرزو چونکا بولی تھی۔ وہ تو بڑے آرام سے اس کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ مصیبت پر مصیبتیں نہیں آتی وائٹ روز، وہ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے چمکتی آنکھوں سے بولا۔ آرزو چند پل اس کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہیں پائی، اور جب سمجھا تب ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو کہہ رہے تھے میں سب برداشت کر لوں گا، اب کہہ رہے ہیں میں مصیبت ہوں، منحوس مارے کالا من۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی جمائی تھی۔ ایسے مت بولا کرو، وہ آنکھوں میں بے چینی بڑھے بولا۔ وہ کیا بتاتا سامنے بیٹھی آفت کو، جب بھی وہ یہ الفاظ منہ سے نکالتی تھی وہ بہت کیوٹ لگتی تھی، وہ اس کے دل کو ہمیشہ بے ایمان کر دیتی تھی۔ اور نتاشا، وہ لب کاٹتی بولی، اس کے لہجے میں اداسی اور بے چینی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ نرمی سے جھکتے اس کے لبوں کو چھوتے وہ آہستہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ایک سرور سا اس کے اندر اترا تھا، دل پر جیسے راحت کے ٹھنڈے قطرے پڑ گئے ہوں۔ ہرگز نہیں جلے میری جوتی، وہ بجلی کی سی تیزی سے بولی۔ دانیال نے لب دباتے کہہ کر رکا۔ وہ واقعی آفت تھی، کتنی تیز تھی، وہ پل میں عادت لگا دی، پل میں دیوانہ بنا لیا۔ وہ روح پھیر گئی تھی۔ دانیال نے ماتھے پر بال ڈالے اس کی حرکت دیکھا، اسے شدید ناگوار گزرا تھا اس وقت اس کا روح پھیرنا۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار ہی کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، وہ جھکتے سحر طاری کرتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے بے ساہتہ پلٹ کر اسے دیکھا، اور وہ بے ساہتہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس کی ادائے کمال کی تھی۔ آرزو ہان کھو سی گئی، اس کے طلسم میں اترتی گئی۔ وہ بے ساہتہ آگے ہوتی اس کے گال پر نرمی سے لب رکھی۔ دانیال سفیر خان کے دل کو راحت بخش گئی تھی، وہ اس کے وجود میں سروریت کا نیا جہاں آباد کر گئی تھی۔ وہ بے ساہتہ اس کی کمر پر گرفت کرتا اس کی شہرگ پر سلگتے ہونٹ رکھ گیا۔ آرزو خان کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ خان، مجھے پڑھنا ہے، میرے پیپر ہونے والے ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے مچلتی نکل گئی۔ در حقیقت اس ظالم دیوانے اسے جانے دیا تھا۔ وہ اپنے اندر جذبوں کا اٹھتا شور محسوس کر رہا تھا، وہ بہک رہا تھا اس کی حرکتوں سے۔ کتابیں لے کر بیٹھو، جاؤ، فکر نہیں کرنا، اب اور کچھ بھی ہو جائے مجھے سب بتانا۔ وہ اٹھے اس کے ماتھے پر لب رکھتے نہایت نرمی سے بولا۔ آرزو نے اس بات میں سر ہلایا تھا، دل شدت سے دھڑک اٹھا، لبوں پر مسکراہٹ خود بخود آ گئی، گال کا گڑا گہرا ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکلا اور جاتے ہوئے کمرہ روشن کر گیا۔ ارادہ نتاشا خان کو جلد از جلد یہاں سے بھیجنے کا تھا۔ وائٹ کرتے میں کندھے پر کالے کلر کی مردانہ شال ڈالے وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سرشاری اس کے چہرے پر آیا تھی، خوشی اتنی تھی جس کی عادت لگی تھی وہ مل گئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکا، اسے
सोच रहा था। जब वो हाल में गुजरा तो एक बारीक सी आवाज़ पर उसका हल्क तक कड़वा हो गया। वो रुका और पलट कर देखा। दानियाल, वो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नताशा कमरे के दरवाजे के वस में खड़ी बोली थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो खुशबू में बसा माथे पर तेवड़ी चढ़ाए उसे देख रहा था, लेकिन दिल आज इस कदर खुश था कि किसी को भी कुछ गलत कहने से रोक रहा था। बोलो। वो चलता हुआ उसके मुकाबले खड़ा हुआ था। नताशा ने एक नज़र उसे देखा। वो यूनानी शहजादा अपनी तमाम तार वजाहत के साथ किसी को भी काबू कर सकता था। प्लीज़ अंदर आ जाओ, कुछ पर्सनल बात मैं नहीं चाहती तुम्हारे अलावा कोई सुने। नताशा उंगलियां मरोड़ते बोली थी। साइड होते उसे अंदर आने की जगह दी। वो खामोशी से कमरे में एंटर कर गया था। बोलो। अब हाथ पीछे बांधे वो रोबदार शख्सियत के साथ खड़ा बोला था। दानियाल, मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। नताशा दरवाज़ा बंद करते बोली थी। उसके अचानक बदलते लहजे पर दानियाल ने हैरत से उसे देखा। वो लब बेंच का रगे तन सी गई थी। बकवास बंद कर अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। वो मुठिया भी जो बोला था उसके लहजे में गराहट थी। नताशा का दिल घबरा उठा था, लेकिन वो हिम्मत करती उसके पास चली गई थी। ऐसे मत बोलो, मुझे एहसास है मेरी गलती का। देखो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी और मैं जानती हूँ तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है। नताशा इस तरह आंखें लिए बोली थी। उसे बस किसी भी तरह दानियाल को वापस छीनना था। दानियाल ने गुस्से से घूरा। शट अप यू बिच। वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक गलती थी। अपना सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से। वो शदीद गुस्से में बोला था। माथे पर 3 बाल नमूदार हुए जबड़े बेंचे वो आगे बढ़ा था। जब नताशा ने उसका बाजू दबोचा। दानियाल, ऐसे मत कहो। मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, इस आरज़ू को नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आई हूँ। नताशा तेज़ लहजे में उसके बाजू को मज़ीद गिरफ्त में लेती बोली थी। दानियाल ने हद से ज़्यादा सुरख चेहरा लिए सफाके से उसे झटका था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना। वो दांत पीसते कहते कहते रुक गया। नताशा अब गुस्से से गूंज रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? याद रखो, नताशा खान ने कभी हार मानना नहीं सीखा। तुम सिर्फ मेरे हो, सुना तुमने? वो चीखी थी। दानियाल ने गुस्से से मुठ्ठियां बेची, खुतबा काबू पाया और कदम आगे की जाना बढ़ाए। दानियाल, रुक जाओ, बहुत पछताओगे तुम, वरना। नताशा उंगली उठाए हजियानती हुई चीखी थी, जबकि वो नज़र अंदाज करते आगे को बढ़ने लगा था। दिल भट्टी की माने तप रहा था। हेल्प, प्लीज़, बचाओ। वो इतनी शदीद आवाज़ में चीखी कि दानियाल ने पलट कर उसे देखा। वो अपने बाजू से अपनी कमीज़ फाड़ चुकी थी। वो साथ चीख रही थी कि दानियाल कई लम्हे हैरत से उसे देखता रहा था। प्लीज़ हेल्प। नताशा वापस से ज़मीन पर बैठी चीखी। दानियाल ने शशतर चेहरा लिए उसे देखा। दिमाग की रगें तान सी गई थी। कितनी गिरी हुई लड़की थी वो, सिर्फ अपनी जीत के लिए इतना सब कुछ। नताशा। उसकी चीखों पुकार सुनते घर के लोग जमा हुए थे। दरवाज़ा खोलते उन्होंने ज़मीन पर बैठी नताशा को देखा और कुछ फासले पर खड़े दानियाल सफ़ीर खान को। दानियाल ने पलट कर इन्हें देखा, जब नताशा शिद्दत से रोने लगी थी। दानियाल ने देखा वहाँ सब लोग थे। सब हैरत से ये मंजर देख रहे थे। दानियाल सफ़ीर खान इज्जत आंखों में अटक गया। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। नताशा की हालत देखते वो लब बेंचे अब दानियाल को देख रही थी। दानियाल का दिल डूबने लगा था। क्या मोहब्बत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी? क्या आरज़ू उस पर यकीन करेगी? वो बस आरज़ू खान को देख रहा था। उसे परवाह नहीं थी बाकी सब उसे किस अंदाज में देख रहे हैं। वो तो आरज़ू खान की बेयकीन आंखों में देख रहा था। नताशा के रोने पर उसका सत्ता टूटा था। आरज़ू। दानियाल के लबों से मदम आवाज़ में अदा हुए उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी। उसे अब महसूस हो रहा था महरम मुजरम बनकर सबके सामने खड़ा हुआ कितना मुश्किल होता है। आरज़ू खान धीरे से चलती उस तकाई उसके रूबरू खड़े होते सर उठा कर उसे देखा था। दानियाल की नीली आंखें उस पर जमी हुई थी। आरज़ू को अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। उसने आज़की से उसके कंधे से छाल ली और आगे बढ़ गई। वो उससे पत्थर करती आगे बढ़ गई। वो कुछ नहीं बोली थी। दानियाल का चेहरा यकदम सुरह पड़ने लगा था। दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। क्या उसे उस पर यकीन नहीं था? आरज़ू ने दानियाल की मर्दाना शाल ज़मीन पर रोते नताशा के वजूद पर फैला दी। सब लोग फटी फटी नज़रों से दानियाल को देख रहे थे। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। नताशा रोते हुए सिसक कर बोली थी। लहजा लड़खड़ा गया था। दानियाल ने पलट कर उसे शदीद गुस्से से देखा और फिर आरज़ू को। दानियाल, क्या हुआ है? इधर सच बताओ।
آغا جی کی کڑھت آواز گونجی تھی، سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ دانیال کی نظریں اردو پر تھی، بے حیائی۔ وہ لب مل سے بولی تھی۔ اس کی بات پر دانیال کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی، دل ڈوب ہی گیا تھا تو اسے اس پر یقین نہیں تھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ گیا۔ اس کے کانوں میں اس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی جو اس کے دل پر ہتھوڑے کی مانند ضربیں لگا رہی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، پر تم نے بے حیا کیوں کہا مجھے؟ باقی سب تو ٹھیک ہے، پر تم نے بے حیا کیوں کہا مجھے؟ وہ تیرا دوپٹہ سرکنے پر نظریں کس نے جھکائی تھی، کچھ یاد ہے کیا؟